السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ان اگر تعذبہم تو سزا دے ان کو، فَإِنَّهُمْ تو یقیناً وہ، عبادک بندے ہیں تیرے، وَإِن اور اگر، تغفر تو بخش دے، لہم ان کے لیے، فَإِنَّكَ تو یقیناً، انت تو ہی، العزیز سب پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے: ان تعذبہم، ان تعذبہم اگر تو ان کو سزا دے، اگر آپ انہیں ان کے کفر اور انکار پر عذاب دیں، فإنہم عبادک تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، وہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے تجھے پہچان لیا، پھر تیری آیات کا انکار کیا، تیری نافرمانی کی اور تیرے نبیوں کو جھٹلایا۔ آپ ان کے مالک ہیں، ان پر تصرف کا اختیار رکھتے ہیں، جیسے آپ چاہیں، آپ پر کوئی اعتراض نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سارے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے کہیں گے: اگر آپ برے کو سزا دیں تو آپ کا انصاف ہے، اور اگر آپ اس کے انکار کے باوجود اس کو بخش دیں تو بادشاہت آپ کی ہے، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور تجھ پر کوئی حد نہیں، اور تو عذاب اور ثواب دینے پر قوت والا، قدرت والا، حکیم ہے، تو اپنی حکمت کے مطابق کام کرتا ہے۔ بحوالہ تفسیر، تفسیر منیر۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو آپ نے ان کی طرف رسول بھیجے جنہوں نے لوگوں کو تیری توحید اور عبادت کا حکم دیا۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو آپ نے ان کی طرف رسول بھیجے جنہوں نے لوگوں کو تیری توحید اور عبادت کا حکم دیا، پھر جو گمراہ ہوا سو گمراہ ہوا، اور جو انہوں نے کہا سو کہا، اور جس نے ان میں ہدایت پائی سو ہدایت پائی، اور بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور تو ان پر بے حد رحم والا ہے، اور نہ میں اور نہ میرے علاوہ کوئی اور مخلوق تجھ سے زیادہ ان پر رحم کر سکتی ہے۔ بحوالہ تفسیر، تفسیر مراغی۔ یعنی تو اس سے بھی زیادہ رحم والا ہے، جس قدر وہ اپنے آپ پر رحم کر سکتے ہیں تو ان کے احوال زیادہ جانتا ہے۔ اگر وہ متکبر اور سرکش بندے نہ ہوتے تو انہیں کبھی عذاب نہ دیتا۔ بحوالہ تفسیر، تفسیر سعدی۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو انہیں بخش دے، یعنی اگر آپ انہیں بخش دیں جو ان میں سے ایمان لائیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ تو یقیناً تو سب پر غالب ہے، تو یقیناً تو سب پر غالب ہے، آپ ان کو عذاب اور ثواب دینے پر قوت اور قدرت رکھنے والے ہیں، آپ ان کو عذاب اور ثواب دینے پر قوت اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ الحکیم کمال حکمت والا، اپنے کاموں میں حکیم ہے، اپنی حکمت سے عذاب اور ثواب دیتا ہے۔ بحوالہ تفسیر، تفسیر منیر۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مشیت میں کوئی دخل انداز نہیں ہو سکتا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے، اس پر اعتراض کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ اگر وہ عذاب دے تو وہ اس کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو یہ کسی عاجزی کی وجہ سے نہیں، اور نہ اس میں کوئی قباحت ہے، اس لیے کہ وہ ثواب و عقاب دونوں پر قادر ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اور نہ اس کا کوئی کام غلط قرار دیا جا سکتا ہے۔ بحوالہ تفسیر، تفسیر الرحمان۔ تیری مغفرت تیری کامل قدرت اور غلبہ سے صادر ہوتی ہے،
تیری مغفرت تیری کامل قدرت اور غلبہ سے صادر ہوتی ہے۔ تیری مغفرت اور تیرا معاف کر دینا اس شخص کی مانند نہیں جو عاجزی اور عدم قدرت کی بنا پر معاف کر دیتا ہے۔ تو حکمت والا ہے، جہاں کہیں تیری حکمت تقاضا کرتی ہے تو اس شخص کو بخش دیتا ہے جو تیری مغفرت کے اسباب لے کر تیری خدمت میں آتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کی بڑی شان اور اس کے بارے میں ایک عجیب خبر ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات صبح تک اسی ایک آیت کریمہ کو بار بار پڑھتے رہے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اسی ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہے تھے۔ بحوالہ حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 1011۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ہی آیت کو نماز میں پڑھنے کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی التجات کی ہے۔ اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی التجا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میری التجا قبول کر لی ہے۔ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کی حالت کے مرے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 21551 اور حدیث نمبر 21446۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمت انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمت انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ رمضان کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں آئندہ آنے والی زندگی میں دوبارہ سے رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھول چوک ہم سے ہو گئی اس رمضان میں، اے اللہ تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے حکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے فرمان یعنی قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔